بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم۔ دوستو بزرگوں، ہمارا جو سیرت کا موضوع چل رہا تھا تو ہم اس موضوع پر یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں 2 کنگن پہنے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھونک ماری اور پھونک سے وہ کنگن اتر کے غائب ہو گئے۔ تو صحابہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سنایا تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے زمانے میں ہی 2 ایسے کذاب آئیں گے، ان میں سے ایک جو تھا یہ مسلم بن کذاب جو تھا وہ تھا، اور دوسرا تھا اسود انسی۔ یہ دونوں وہ تھے جو حضور کے دور میں ہی یا حضور کے دور کے قریب انہوں نے نبوت کی دعویٰ شروع کر دی۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جس کا مفہوم ہے کہ 30 سے زیادہ، میرے بعد 30 سے زیادہ یا 35 سے زیادہ لوگ ایسے آئیں گے جو نبوت کی دعویٰ کریں گے، پر ان میں سے سچا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم نے فرمایا انا خاتم الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ہی کوئی رسول آئے گا، نہ ہی نبی آئے گا۔ تو جتنے لوگ آج بھی کسی سے بھی کوئی دلیل لیتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ ان کا ایمان بھی کمزور ہے۔ کسی نے اگر مرزا قادیانی سے یا کسی سے دلیل مانگی، بھئی تمہاری دلیل کیا ہے نبوت کی، تو وہ بھی غلط ہے۔ اور اسی اثنا میں ایک قبیلہ آیا جس کا نام تھا بنو تائی قبیلہ، یہ حاتم تائی جس کا بادشاہ تھا نا، اس کا تھا۔ تو یہ جو تائی تھا اس سے جنگ ہوئی اور سارا قید ہو کے وہ آگے، اس کا بھائی جو تھا، بھائی کا نام تھا عدی، وہ بھاگ گیا۔ اس کی بیٹی جو تھی حاتم تائی کی، وہ ایسے ہی بیٹھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا رومال دیا یا صحابہ کو کہا کہ اس کے سر پہ دوپٹہ رکھو، یہ تمہیں پتہ نہیں ہے کس کی بیٹی ہے، حاتم تائی کی بیٹی ہے جو بڑا سخی تھا۔ تو وہ لڑکی جو تھی وہاں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جاتے تو لڑکی وہاں پہ روڈ پہ کھڑی ہوتی، کہنے لگی کہ مجھے آپ رہائی دے دو، مجھے آپ رہائی دے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد اس کو رہائی دے دی۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو رہائی دے دی، میرا بھائی ہے جو آپ کے ڈر سے بھاگ گیا، آپ اس کو بھی رہائی دے دیں۔ یہ سن 9 ہجری کے واقعات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس کے لیے بھی رہائی ہے، پر وہ یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرے۔ اب اسلام کے بغیر چارہ نہیں ہے کوئی بھی۔ تو اس کی بہن گئی وہاں پہ اور اس نے کہا کہ عدی تم جو ہو اسلام قبول کرو، اور وہ بھی بڑی ذہن عورت تھی۔ تو اس نے ایک بات سنو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا تو بادشاہ ہیں یا تو نبی ہیں۔ اگر نبی ہے تو اس کی پیروی کرو گے تو تمہاری دنیا آخرت بنے گی، اگر بادشاہ ہے تو وہ تمہیں خود بلا رہا ہے، تمہیں کوئی خاص عہدہ دے گا تو تم جاؤ۔ تو عدی کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہی تھا کہ یہ بادشاہ ہے یا نبی ہے، تو میں جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قافلے کو لے کے آگے چلے۔ ہم مدینہ واپس جا رہے تھے وہاں سے، تو ایک بوڑھی عورت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کچھ بات سنانے کے لیے کھڑا کر دیا، پیچھے پورا قافلہ تھا۔
تو وہ کھڑا تھا کھڑے تھے 1 گھنٹے سے زیادہ کھڑے تھے۔ تو عدی نے کہا، میں نے کہا ہاں یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، یہ نبوت، ایسے اخلاق نبی کے ہوں گے، بادشاہ کے نہیں ہوں گے۔ تو جیسے ہم مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میں نے گھر دیکھا تو چھوٹا سا گھر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں سے مجھے جو اپنا سرانہ ہے وہ دیا کہ تم رکھو۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کیسے ایسے بیٹھ سکتا ہوں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم رکھو۔ اس نے کہا کہ میں سرانے پہ بیٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے مٹی پہ بیٹھ گئے۔ اس وقت میں میرے دل نے کہا نہیں، یہ بادشاہ نہیں، بادشاہ کوئی ایسے کرتا ہے کیا؟ یہ تو نبی ہے، نبی جس کے ایسے عالی اخلاق ہوتے ہیں۔ تو فرمایا میں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور 2-3 باتیں اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی، جس میں ایک بات یہ تھی کہ جو عدی تھا، عدی وہ کسوری دین پہ تھا۔ یہ کسوری ایک ایسا دین تھا جو یہودی اور نصرانی کے بیچ کی باتیں کو انہوں نے لے کے ایک بنایا تھا، پر یہ جو کسوری دین تھا یہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، نہ ہی اس کے باپ کو پتہ تھا، نہ ہی اس کی بہن کو پتہ تھا، نہ ہی اس کے بچوں کو پتہ تھا عدی کے، صرف عدی ہی اس میں شامل تھا اور کسی کو پتہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عدی تم تو کسوری دین پہ ہو، تو انہوں نے کہا یہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو اس کو کہا کہ باقی تم اللہ کے رسول ہو، ورنہ کسی کو یہ بات پتہ نہیں تھی۔ تو کچھ بات ایسے تھی کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اپنے جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، یا جو ہمارے پیر ہیں، یا ہم ان کو تو معبود نہیں بناتے، یہ تو آیت غلط ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کی آیات ہیں، یہ بالکل صحیح ہیں۔ آپ نے فرمایا عدی ایک بات بتاؤ کہ جو تمہارے بڑے لوگ کسی چیز کو حلال کر دیں تم کیا کرو گے؟ رسول وہ حلال ہو جائے گی ہمارے لیے، اگر وہ تمہیں حرام کریں تو کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ حرام ہو جائے گی؟ تو ہم نے فرمایا یہی تو ہے معبود بنانا۔ تو پھر اس کے بعد عدی بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کے واقعاتوں میں ایک واقعات یہ بھی آتا ہے کہ یہ سن 9 ہجری ہے، جس کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر حج کے لیے بھیجا، اور پیچھے وحی نازل ہو گئی، سورۃ توبہ کی آیتیں نا پیچھے نازل، اور علماء کہتے ہیں کہ اتنی جلدی میں یہ وحی نازل ہوئی کہ بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنا، بسم اللہ جو ہے اس کے بغیر نازل ہو گئی، کہ بسم اللہ پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے، اس کے بغیر نازل ہوئی سورۃ توبہ کی۔ پر کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، سورۃ توبہ کی نہیں، اور صحابہ میں بھی یہ ایک مسئلہ تھا، آپ نے فرمایا کہ انفال کے ساتھ ہے سورۃ توبہ، اس لیے بسم اللہ نہیں ہم لکھتے ہیں۔ اور اس میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی گئی؟ کیونکہ اس میں جو ہے غضب کے واقعات ہیں، یہودیت کے واقعات ہیں، تو اس لیے اللہ نے اس کو بسم اللہ سے وہ کر دیا۔ بسم اللہ تو برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو جب صحابہ نے یہ آیتیں رکھیں تو انہوں نے بسم اللہ لکھا ہی نہیں، انہوں نے کہا اگر یہ صورت انفال کے ساتھ ہے تو بسم اللہ کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو بچ جائیں گے۔ اگر یہ انفال کے ساتھ نہیں الگ صورت ہے تو ہم نے اس کو الگ لکھا ہے۔ تو بہرحال صورت نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کو لے کے چل چکے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور فرمایا اے علی جاؤ یہ اعلانات جا کے تم کرو وہاں پہ، کیونکہ بادشاہ کا جو یا تو بادشاہ اعلان خود کرتا ہے یا بادشاہ کا کوئی ایک خاص بندہ اعلان کرتا ہے، یہ اس وقت کا حضرت علی کرم اللہ وجہ دوڑتے ہوئے آ کے حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دیکھا اور نے کہا کہ کیا بن کے آئے ہو؟ امیر بن کے آئے ہو یا مامور بن کے آئے ہو؟ اگر امیر بن کے آئے ہو تو میں تو مامور بن جاتا ہوں، اگر تم مامور بن کے آئے ہو تو میری بات ہے،
تو انہوں نے کہا کہ میں مامور بن کے آیا ہوں، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعلانات جو ہیں، یہ آیتیں جو ہے مکے میں، مزدلفے میں اور ہر جگہ پہ تمہیں جا کے پڑھنی ہے یہ اعلانات، جس میں آیتوں میں جس کا مفہوم یہ ہے، ایک آیت میں کہ مشرکین سے بارات کا اعلان کر دو، جدائی کا اعلان کر دو مشرکین سے، اب مشرکین سے دوستی نہیں ہوگی، اور جنت میں بغیر ایمان کی کوئی داخل نہیں ہوگا، اور اللہ کا گھر بغیر اللہ کا طواف، گھر کا طواف بغیر کپڑوں کے نہیں ہوگا، اور چوتھی بات اس سال کے بعد کوئی مشرکین حج نہیں کرے گا، اور پانچویں جس سے ہمارا معاہدہ ہے، معاہدے تک تو وہ مدینے مکے میں رہ سکتے ہیں، معاہدہ ختم ہونے کے بعد مکے سے نکل جائیں، اور جس سے ہمارا معاہدہ نہیں ہے اور مسلمان بھی وہ نہیں، تو وہ صرف 4 مہینے زیادہ رہ سکتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی چلے جائیں، یہاں سے نکل جائیں مکے سے۔ جب یہ اعلانات ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ، جب حضرت ابوبکر صدیق کہیں پہ بھی خطبہ دیتے، مزدلفہ میں، عرفات میں خطبہ دیتے، تو اس کے بعد فرماتے حضرت علی آپ آئیں اعلان کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مکے میں اعلانات کیے، منی میں کیے، مزدلفہ میں کیے، اور عرفات میں کیے۔ فرمایا میں ایک ایک آدمی کے پاس گیا، ایک ایک گھر کے پاس، ایک ایک ان کے خیمے کے پاس، اتنا قدر کہ میری جو آواز تھی وہ بھی نہ نکل سکی تھی۔ تو یہ کچھ واقعات تھے، زندگی رہے گی تو بات چلتی رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔